اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا مقصد کہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان بھر میں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے عموماً سوالات ہوتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، سلیکشن کیسے کی جائے کسی فیلڈ کی، اور یونیورسٹی کی سلیکشن کیسے کی جائے، اور ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز یعنی بی ایس وغیرہ کے حوالے سے۔ تو میرا نام ہے شاہزیب مغیری، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ یونیورسٹی آف سرگودا سے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایڈمیشنز پاکستان کی تقریباً یونیورسٹیز میں اناؤنس ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں کم و بیش کوئی 240 اے سی سی ریکگنائزڈ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اور ان کو میں نے دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے کہ ایڈمیشن کے حوالے سے ایک وہ یونیورسٹیز جو سال میں ایک مرتبہ ایڈمیشن اناؤنس کرتی ہیں، دوسری وہ یونیورسٹیز جو سال میں 2 مرتبہ یا اس سے مزید اس سے زائد مرتبہ جو ہے وہ ڈگری ایڈمیشن اناؤنس کرتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ یونیورسٹیز جو میں نے یہاں پر رکھی ہیں، کچھ فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں، کچھ پروونشلی صوبائی یونیورسٹیز ہیں، سندھ میں موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، یا پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر ذکر کروں گا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا، جس میں ایڈمیشنز اناؤنس ہو چکی ہیں، اور آئی بی اے یونیورسٹی سکھر میں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو سندھ میں بھی اناؤنس ہو چکی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو عموماً سوال ہوتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کے حوالے سے۔ تو ان کو دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کسی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں یعنی بی ایس کے پروگرام وغیرہ میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو جو مینڈیٹری ہے ان کے پاس میٹریکولیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ 10 جماعت۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ، اب انٹرمیڈیٹ میں 2 گروپس آ جاتے ہیں، پری میڈیکل ہو یا پری انجینئرنگ ہو، یا تیسرا گروپ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جرنل اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں کسی جرنل گروپ کے، یا پھر کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں جو ایکویلنس پرووائڈ کرتے ہیں جیسے دینی مدارس وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو بی ایس میں یا انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس کم و بیش کوئی 45% جو ہے اپنے اکیڈمک اسکورس ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد ٹیسٹ اینڈ ویٹیج کی بات کرتے ہیں تو میٹریکولیشن کی ڈگری جو آپ کے پاس ہوگی اس کو یونیورسٹیز اپنے طور پر کنسیڈر کرتی ہیں، اور اس میں تقریباً کوئی یونیورسٹیز کو 30% کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کے میٹریکولیشن میں جتنے بھی نمبرز ہیں ٹوٹل ان کو، جیسے مثال کے طور پر 1000 نمبر ہوں میٹریکولیشن میں، تو ان کو 30% یا 40% سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ کی باری آتی ہے، تو انٹرمیڈیٹ میں بھی ایسے ہی سمجھا جائے گا، جیسے ٹوٹل 1200 مارکس ہیں یا اس سے مزید مارکس ہیں تو ان کو 60 سے 70% تک سمجھا جائے گا۔ اب ان دونوں کو آپس میں مرج کر کے اس کے بنا پر کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو اوپن میرٹ پر ایڈمیشنز دیتی ہیں، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہو گئی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہو گئی، یہ اوپن میرٹ پر آپ کو ایڈمیشنز داخلے دیتے ہیں۔ تو اوپن میرٹ میں آپ کے پھر ان دونوں جو آپ کے اکیڈمک ڈگریز ہیں ان کا اسکور جو ہے کیلکولیٹ کر کے کیومولیٹ کر کے اور پھر آپ کی میرٹ لسٹ بناتے ہیں۔ اب دوسری یونیورسٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو انٹری ٹیسٹ دینا لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انجینئرنگ کی یونیورسٹی آ جاتی ہے یا کوئی میڈیکل کی یونیورسٹی آ جاتی ہے، تو اس کو فردر پھر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اب آپ کی میٹریکولیشن ہو گئی اور انٹرمیڈیٹ ہو گئی، میٹریکولیشن کو سپوز کہ 20% سمجھا جائے گا، انٹرمیڈیٹ کو 30% سمجھا جائے گا، اور اگر یونیورسٹی کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی ہے تو اس ٹیسٹ کو 50% سمجھا جائے گا۔ اب اس 50% میں جتنے بھی آپ نے مارکس لیں گے وہ مارکس آپ کے اور آپ کے جو اکیڈمک اسکور ہوگا ان کو پلس کر کے جو بھی آپ کا ایگریگیٹ بنے گا پھر آپ کے حساب سے آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اور آپ کو میرٹ لسٹ میں نمبر دیا جائے گا اور رول نمبر ایلوکیٹ کیا جائے گا۔ تو
یہ ہوتا ہے ٹیسٹ اینڈ ویٹیج اس کا کہ اس میں 2 چیزیں آپ کی شامل کرتے ہیں. ایک آپ کا اکیڈمک اسکور شامل کرتے ہیں اور دوسرا آپ کا جو انٹری ٹیسٹ اسکور ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے دماغ میں عموماً سوال ہوتا ہے کہ بھائی سبجیکٹ کون سا لینا چاہیے مجھے کہ میں اپنی 4 سالہ ڈگری کروں یا کوئی بھی اس طرح کی ڈگری کروں, تو سبجیکٹ کون سا لوں جس کی ورتھ ہو, جس سے پڑھ کر میں جاب بھی حاصل کر پاؤں, جس سے پڑھ کر میں کوئی اور کام بھی کر پاؤں. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے, اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو پریویس اکیڈمک ریکارڈ ہے اس میں آپ کا میجر سبجیکٹ کون سا تھا. جو بھی آپ کا میجر سبجیکٹ تھا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی سبجیکٹ یونیورسٹی میں سلیکٹ کریں. اچھا, اس کے بعد بھائی دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ میرا میجر سبجیکٹ تو یہ تھا لیکن مجھے یہ سبجیکٹ پسند نہیں, تو آپ کوشش کریں کہ وہ سبجیکٹ آپ اپنی یونیورسٹی کی لسٹ میں رکھیں جو سبجیکٹ آپ پسند کریں, جس میں آپ پڑھ پائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور بندے کے مشورے پر آپ کوئی اور سبجیکٹ لے لیں اور پھر آپ جائیں 4 سال آپ محنت بھی نہ کریں, اور اس طرح کے بہت سارے معاملات اور بہت سارے کیسز مارکیٹ میں موجود ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ 4 سالہ یا 5 سالہ ڈگری کرنے جا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے ضرور کہ اس جو آپ ڈگری کرنے جا رہے ہو اس کی مارکیٹ نیڈ کیا ہے, کیا اس کی جابس بھی آتی ہیں. اس کے لیے جو ہے نا بہترین کرائٹیریا آپ کے لیے یہی ہوگا کہ آپ پریویس کوئی جاب کٹنگس دیکھیں, نیوز پیپرز وغیرہ دیکھیں کہ جس فیلڈ میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کی مارکیٹ نیڈ کیا ہے, اس سے جو ہے نا پڑھ کر آپ نے کون سی جاب لینی ہے. تو یہ چیز کی بھی اسٹڈی آپ نے ضرور کرنی ہے. اس کے بعد یونیورسٹی کی سلیکشن کا کرائٹیریا, تو میں یہاں پر بتاتا چلوں آپ کے پاس کہ یونیورسٹیز تقسیم بہت ساری, تقریباً پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں ہر سبجیکٹ جو ہے نا آفر کرتی ہیں. جیسے میرے خیال میں کوئی پاکستان میں اس وقت 100 سے زائد سبجیکٹس یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی سبجیکٹ لینا ہے کوشش کریں کہ اس یونیورسٹی میں لیں جس یونیورسٹی جو یعنی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس سبجیکٹ کے حوالے سے. جیسے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سکھر اور کراچی ہو گئی. اب یہ دونوں یونیورسٹیز ڈیڈیکیٹڈ ہیں صرف بزنس کے حوالے سے. دوسرے سبجیکٹس بھی آفر کرتی ہیں لیکن بزنس میں ان کی فیکلٹی کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں جو آپ کو اس طرح سے پڑھائیں گے کہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں. جس طرح سے دوسری اگزامپل میں آپ کو دوں کہ NED یونیورسٹی ہو گئی یا مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی آ گئی. تو یہ یونیورسٹیز انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اور آپ کو انجینئرنگ میں ایکسپرٹ بنا دیں گی. تو اس طرح سے آپ نے اپنی یونیورسٹی کی سلیکشن کا فرسٹ جو کرائٹیریا ہے آپ نے اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ فیس افورڈیبلٹی. اب ایسا نہیں ہے کہ اس وقت آپ کسی یونیورسٹی کی فیس افورڈ کر رہے ہیں یا کر پا رہے ہیں تو 5 سیمسٹر پڑھنے کے بعد بھی خدا نخواستہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر پاتا. پہلے 2 سال تو پڑھتا ہے اور پھر جب چوتھے 5ویں یا 6ٹھے سیمسٹر میں پہنچتا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فیس افورڈ کر پائے. تو آپ نے فیس افورڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کتنی فیس افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں بہت ساری اور ان کی فیسز آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی فیسز ہوتی ہیں. تو فرسٹ ٹائم تو آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن پھر آپ کو کہیں پچھتانا نہ پڑے. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اکوموڈیشن فیسلٹی دیکھنی ہے کہ اس یونیورسٹی کی اکوموڈیشن کیا ہے, کوئی دیتی بھی ہے یا نہیں ہے یا یونیورسٹی سے باہر دیتی ہے, تو اس کی جو ہے نا کیا حساب کتاب ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد ڈسٹنس آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی جس یونیورسٹی میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی کا ڈسٹنس آپ کی لوکیشن سے کتنا دور ہے. تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے رکھنا ہے ذہن میں کہ فیکلٹی کا اسٹیٹس کیا ہے. یونیورسٹیز میں زیادہ تر اس وقت موجودہ حالات جتنے میرے ذہن میں ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹس ایسے بھی ہیں جہاں پر صرف 1 اور 2 ٹیچر پڑھا رہے ہیں. BS کا اتنا بڑا پروگرام ہے اور وہاں پر ٹیچنگ فیکلٹی نہیں ہے. دوسری یہ چیز کہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ان کی ریسرچ کیا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی تعلیم کیا ہے. PhDs ہیں, پوسٹ ڈاکٹوریٹ ہیں یا کوئی اور فیلڈ ہے, کوئی اور ڈگری ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رینکنگ یونیورسٹی کی یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن یہ بہرحال
سیکنڈری ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ یونیورسٹی پاکستان میں جو ہے ایچ ای سی کی رینکنگ میں یا کسی اور رینکنگ میں کس رینک پر فال کر رہی ہے۔ اس کے بعد ان کیمپس لرننگ انوائرمنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ یونیورسٹیز کا جو ہے لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے ان کیمپس، اور ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے یونیورسٹیز کی پریویس پریکٹسز کیا رہی ہیں، یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہے یونیورسٹی سلیکشن سے پہلے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈگری ڈیوریشن پروگرام۔ کسی بھی 4 سالہ ڈگری کی جو ہے نا ڈیوریشن کیا ہوتی ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹس عموماً سوال کرتے ہیں کہ میں جو بی ایس کی یا کوئی اور ڈگری کر رہا ہوں تو اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی۔ تو بی ایس جو پروگرام ہے یہ ایچ ای سی کی ریوائزڈ پالیسی 2020 کے مطابق آپ دیکھیں گے تو 4 سالہ جو ہے آپ کا بی ایس ہوگا، اور اس میں 4 سال کا پروگرام ہوگا، اور بعض پروگرامس ایسے بھی ہوتے ہیں جو 5 سال کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ڈی فارمیسی، ڈاکٹر آف فارمیسی یا لا کی ڈگری آ جاتی ہے، تو یہ 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے۔ اچھا، ان 4 سالوں میں یونیورسٹیز مختلف سبجیکٹس آفر کرتی ہیں، اور یہ سبجیکٹس ویری کرتے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی بی ایس میں 42 سبجیکٹس آفر کرتی ہے، کوئی 48 کرتی ہے۔ تو ٹوٹل ملا کے لم سم جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کو جو ہے 120 کریڈٹ آورس پڑھنے ہوں گے ان 4 یا 5 سالوں میں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ 15 کریڈٹ آورس ایچ سیمسٹر میں، آپ نے ہر سیمسٹر میں 15 کریڈٹ آورس پڑھنے ہوں گے۔ اب یہ کریڈٹ آور مختلف ہوتے ہیں، مثال کوئی سبجیکٹ 4 کریڈٹ آورس کا ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ 3 کریڈٹ آورس کا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر 4 جو ہے کریڈٹ آورس کا سبجیکٹ ہوگا کوئی ایک، تو آپ نے ایک سیمسٹر میں 5 سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے۔ اگر 3 ہوگا تو 5 سے زائد بھی پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد نارملی یونیورسٹیز کا جو 4 سالہ بی ایس پروگرام ہوتا ہے اس میں 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ڈگریز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری آ جاتی ہے یا لا کی ڈگری آ جاتی ہے، تو اس میں آپ نے 10 سیمسٹرز پڑھنے پڑتے ہیں 5 سال میں۔ تو ان کے سبجیکٹس بھی اسی طرح سے ویری کرتے ہیں، اور پھر آپ نے بی ایس کے فائنل ایئر میں کوئی پروجیکٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی تھیسس وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا ٹوٹل کرائٹیریا آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں انفارمیشن کی حد تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو انفارمیشن سیکھ کر رہے ہیں، جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو سے مستفید ہو پائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں